السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ بس ہم آج زیارات کے لیے نکل رہے ہیں. ہم نے ماشاء اللہ یہ زیارات کی بس ہے. یہ ہمدان بیٹھا ہوا ہے. یہ جو سیکنڈ زپ ہے نا اس میں کاؤنٹر ہے. زیارات آج ہم نے کہا چلو آج زیارات کی تھی ہماری، تو ہم زیارات کے لیے نکلنے لگے تھے. تو میں نے کہا چلے اپنے ویورس کو زیارات کا تھوڑا سا بتا دیں. ویسے تو کہ خلیل روڈ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم لوگ اس جگہ پہ آ سکیں. شکر الحمدللہ اس ذات پاک کا، کرم ہے اس ذات پاک کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات کے لیے نکل پڑے ماشاء اللہ. بسم اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. رستے میں مجھے نظر آئے، میں نے کہا کبوتروں کو ناشتہ ہی دے دیں. یہ ان کا ناشتہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. یہ ناشتہ ہے ان کا ماشاء اللہ، سبحان اللہ. زیارتوں کے لیے جا رہا تھا تو بس میں نے کہا چلے ان کو بھی ناشتہ دیتے ہوئے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ
سب کیسے ہیں؟ زیارتیں ہیں آج ماشاء اللہ ہماری، تو بس انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے زیارتوں کا بھی نظارہ کریں گے۔ دے دیتے تو آج ہم یہاں پہ ہوتے، آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے، اگر اس دنیا میں ہوتے بھی تو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے۔ ہماری یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا ہے، جن کو ہر وقت فکر اپنی امت کی ستائی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر لوگ ظلم و ستم اتنے کیا کرتے تھے، معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے پہ اترائے تھے۔ مکہ شہر میں یہ اعلان ہو چکا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا اسے 100 لال اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ کافر لوگ لالچی تھے، جنہوں نے کبھی ایک اونٹ نہیں دیکھا تھا، وہ 100 اونٹوں کی لالچ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو در بدر ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ مکہ شہر کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کا سفر شروع کیا، اور سب سے پہلا قیام جبل ثور غار ثور میں کیا۔ تو آج الحمدللہ ہماری سب سے پہلی زیارت ہے، زیارت کا نام ہے جبل ثور، غار ثور ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں کا قیام کیا۔ کتنا قیام کیا؟ 3 دن اور 3 راتوں کا قیام۔ جب آپ جبل ثور پہاڑ کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چل چل کے پاؤں زخمی ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کسی سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں ابوبکر اس ٹائم تم کہاں سے سواری کا انتظام کرو گے؟ اس ٹائم تو تمہیں کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، ان کو کوئی سواری نظر نہیں آتی، تو وہ خود ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے سواری کا انتظام ہو چکا ہے، آپ تشریف رکھیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ سوار دیتے ہیں، کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ غار ثور پہنچتے ہیں تو کافی لوگ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافروں کے پاؤں کی آہٹ کو سنتے ہیں، پاؤں کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ گھبرانے لگتے ہیں۔ اپنی گھبراہٹ کا اظہار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا ابوبکر تم گھبراؤ نہیں، ہم 2 نہیں ہم 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا حکم دیا تھا کہ غار ثور کے سامنے اپنا جالا تان دو، اور کبوتری کا حکم دیا تھا کہ غار ثور کے سامنے اپنے انڈے اتار دو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے اپنا جالا تان دیا اور کبوتری نے اپنے انڈے اتار دیے۔ کافر لوگ اسی بات کو سوچتے رہے اگر اس غار میں کوئی جائے تو یہ جالا بھی ٹوٹ جانا تھا اور کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ جانے تھے۔ بہرحال اس غار میں کوئی نہیں ہے، وہ اسی بات کو سوچتے سوچتے کافر لوگ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذہنوں کو بھٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کر سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ طائف مدینہ میں جو آپ کو ایک ہی نسل کے کبوتر بھی نظر آتے ہیں، یہ بھی اسی کبوتری کی نسل سے ہیں۔ ان کو دانا ڈالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ابھی ہم جبل ثور تک پہنچ چکے، اگر کسی بھائی یا بہن کے پاس دانا موجود ہے تو یہاں پہ بھی کبوتر آئیں گے، آپ نیچے لے کے، اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے کوئی لے کے ڈالنا چاہے تو بھائی ایک بیچتا ہے یہاں پہ، اس کے پاس ہے، آپ اس سے لے کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ ابھی ہم جبل ثور تک پہنچ چکے ہیں۔ پہاڑ کو عربی میں جبل کہتے ہیں، ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ اس کو جدہ کی طرف سے آئیں تو آپ کی اس پہ نظر پڑے، یہ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے ایک بیل کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام جبل ثور رکھا گیا ہے۔
دے رہے ہیں. بڑا پتھر اس سائڈ میں پڑا ہوا ہے, درمیان میں چھوٹا سا سوراخ اور چھوٹا پتھر اس سائڈ میں پڑا ہوا ہے. پھر پتھروں کی بالکل بیک سائڈ پہ غار ثور, یہاں پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتوں کا قیام کیا. کتنا قیام کیا؟ 3 دن اور 3 راتوں کا قیام. کتنی جبل ثور غار ثور میں ہے, اور کتنی غار ثور کے اندر خواب والا واقعہ پیش آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایڑی مبارک پر سانپ نے ڈسا تھا, تو آپ نے اپنا لواب دہن جسے ہم تھوک کہتے ہیں آپ نے لگایا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گئے تھے. اور اسی غار کے سامنے مکڑی اور کبوتری والا واقعہ پیش ہے. مکڑی نے اپنا جالا ڈال دیا تھا, کبوتری نے اپنے انڈے اتار دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذہنوں کو بھی بھٹکا دیا کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے, اگر اس غار میں کوئی جاتا تو یہ جالا بھی ٹوٹ جاتا اور کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ جاتے. بہرحال اس غار میں کوئی نہیں ہے. وہ اسی بات کو سوچتے کافر لوگ واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذہنوں کو بھٹکا دیا. اللہ تعالیٰ لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کر سکتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور غار ثور بالکل چھوٹی سی غار ہے. غار ثور کے سامنے جا کے کھڑے ہو تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو غار ثور کے اندر بالکل صاف پتہ چلتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اتنی چھوٹی سی غار ہے. اور غار ثور اوپر جانے کا کوئی پراپر سیڑھیاں وغیرہ نہیں ہے. جیسے کھیتوں میں جائیں, زمینوں میں جائیں, پیدل چل چل کے راستہ بنتا ہے, اسی طرح یہاں پہ راستہ بنا ہوا ہے. اس پہاڑ کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 5,413 ہے. اس میں بننے اور جانے میں 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. باقی ٹائم ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا تیزی سے جائیں گے اتنا جلدی واپس آئیں گے, جتنا سلو چلیں گے 5 منٹ چل لیا 10 منٹ سانس لے لیا اتنا آپ کا ٹائم بھی بڑھتا جائے گا. ابھی بھی بالکل سامنے دیکھے گا حاجی آپ کو اوپر جا آ بھی نہیں نظر آ رہے ہیں, بالکل سامنے دیکھیں. جب بھی جانا ہو آپ اپنی پرسنل ٹیکسی کر کے آ سکتے ہیں. بڑی گاڑی کسی میں بھی آئیں گے آپ کو اوپر جانے کی اجازت وہ نہیں دے گا, صرف نیچے کھڑا کر کے پہاڑ کی زیارت کروا کے آپ کو لے کے جائے گا. یہ پہاڑ کی بھی زیارت ہو جائے, یہ بھی ہمارے لیے دانا تھوڑا تھوڑا بس. ارے ماں دانا ڈالو, آگے آؤ. اپنے ہاتھوں سے دانے دانے سارے. شاباش, یہ احمد بھائی علی ہمدان دانا ڈال رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. احمد بھائی, ارحم بھائی, اپنے ہاتھ میں مچھی نہ ڈال لو نا میرا بیبی. دانے شاباش شاباش, سبحان اللہ. ہماری یہ نشانی ہے کہ ہمارا دانہ ڈالیں گے بیٹا, یہ ہمارے لیے یہ دعائیں کریں گے, یہ ہمارے لیے آخرت میں وہ دیں گے کہ انہوں نے ہمیں دانہ دیا. بس تھوڑا تھوڑا ڈال کے رکھ لو, باقی آگے بھی جا کے وہ آگے بھی ڈالیں گے نا. ہم نے یہ دانہ بھی یہاں سے لاہور سے لائے تھے ماشاءاللہ. یہ احمد بھائی دانہ ڈال رہے تھے. ہمدان بھائی, ہلو, مزہ والا, واہ. علی بھی ہے, یہ احمد بھائی کھڑے ہوئے ہیں. ادھر ایسے پکڑ کے بیٹھو, ایسے پکڑ کے بیٹھو, دانا آئے گا. ادھر ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھو, آئے گا. ادھر آؤ احمد, ادھر آؤ احمد, ادھر تھوڑا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھو نا, آئیں گے آپ کے پاس. ہاں ہاں, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ احمد, بیٹھو بیٹھو. تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہو یار, نہ اڑاؤ لالا. آگے آگے ہاتھ نیچے, بیٹھ جاؤ آرام سے. سبحان اللہ. جبل ثور ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں, کرشمے کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, جو ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے.
سبحان اللہ. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. انم بھائی ہاں کھڑے ہو جو. بھاگو بھاگو بھاگو. ادھر 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 جاؤ. ادھر 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 آ. ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جیسا کہ میں آج جبل سور ابھی تک گئے تھے. جبل سور سے اب انشاءاللہ آگے کی طرف ہم جانے لگے ہیں. جبل سور کا پہاڑ، یہ جبل سور کی چوٹی ہے. یہ گیم کھیل رہا ہے اور ہم گاڑی میں بیٹھ کے یہ دیکھیں. تو اب آگے جاتے ہیں تو پھر میں آگے کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے ویورز آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں. پوری ویڈیو دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بہن بہن کو نہیں پہچانے گی، کوئی بھی کسی کو پہچانے گا نہیں. سارے نبیوں کو بھی اپنی اپنی فکر ہوگی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی فکر ہوگی؟ اپنی امت کی فکر ہوگی. آپ نے جب بھی دعا کی اپنی امت کے لیے کی. ابھی اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیے گا، آپ کو یلو سائن بورڈ دکھائی دے رہا ہے. یہ زیارت ہمارے لیے بہت اہم زیارت ہے. دیکھ لیں اس کے اوپر لکھا ہوا بدایہ عرفات اور انگلش میں لکھا ہوا عرفات اسٹارٹ ہیئر. ابھی ہم نے اس بورڈ کو کراس کیا تو حاجیوں کے ذہنوں میں یہ بات چل چکی ہے کہ ہم میدان عرفات کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ہماری گاڑی میدان عرفات سے باہر ہے. بڑے حج میں جو حاجی بیچارے پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو میدان عرفات کی حدود کا پتہ نہیں ہوتا، وہ میدان عرفات سے باہر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم میدان عرفات کے اندر، لیکن ان کا حج نہیں ہوتا. میدان عرفات گولائی میں آتا. ابھی اپنے سیدھے ہاتھ پہ اور یلو سائن بورڈ دیکھیے گا. ابھی جو آئے گا یہ دیکھ لیں تھوڑا سا آگے آیا، اس سے آگے والا اس سے بھی آگے آئے گا، اس سے آگے والا اس سے بھی آگے گا. میدان عرفات کی لمبائی 6 کلومیٹر اور چوڑائی 4 کلومیٹر ہے. کتنی لمبائی ہے؟ 6 اور 4 لمبائی چوڑائی. اور اسی میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو حاجی جب بڑے حج پہ آتے ہیں تو 9 ذوالحج کو قیام کرنا فرض ہے. اب باقی سارے رکن ادا کر لیں، مزدلفہ چلے جائیں، مینا چلے جائیں، قربانی کر لیں، سارے رکن ادا کر لیں، لیکن اب میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو قیام نہیں کریں گے آپ کا حج بھی نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم کہلاتا ہے. اور اسی میدان عرفات میں ایک مسجد جس کا نام ہے مسجد نمرہ، اس کے بالکل سامنے سے آپ کو مینار نظر آ رہی ہے. مسجد نمرہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے. اس کے تقریباً 65 دروازے ہیں، 10 بڑے 55 چھوٹے اور 6 مینار ہیں اور 3 گنبد ہیں. مسجد نمرہ پورا سال بند رہتی ہے، صرف اور صرف 9 ذوالحج کو ایک دن کے لیے کھلتی ہے. کتنے دن کے لیے؟ ایک دن کے لیے کھلتی ہے. ظہر اور عصر حاجی 2 نمازیں اس مسجد میں ایک ہی ٹائم میں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ مسجد پورے سال کے لیے بند ہوتی ہے اور امام تب حج کا خطبہ بھی اسی مسجد میں دیا کرتے ہیں. مسجد نمرہ پھر بند ہوتی ہے، ڈرائیور بھی اس کو دور سے دکھا کے لے کے جاتے ہیں. لیکن ابھی ہماری گاڑی مسجد نمرہ پہ جا کے 10 منٹ کا اسٹے کرے گی، تو برائے مہربانی جس صحن کے آگے 10 منٹ کا اسٹے کرے گی الٹے ہاتھ سے، اور اسی حصے میں کھڑے ہو کے امام تب حج کا خطبہ دیا کرتے ہیں.
अभी आपके सीधे हाथ पे आपको येलो साइन बोर्ड दिखाई देगा, जैसे हम उसको क्रॉस करेंगे तो हम मैदान अरफात के अंदर इंटर हो जाएंगे। मैदान अरफात में लातादाद अंबिया इकराम के भी कदम मुबारक लगे हुए हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कदम मुबारक लगे हुए हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मैदान अरफात में खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए सबसे लंबी दुआ की थी, और इसी अरफात में दुनिया सुभान अल्लाह ये इधर नवाफिल अदा करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। मैदान अरफात की मस्जिद है, इधर हमने अपने नफल अदा करते हैं इंशाअल्लाह। ये बंद रहती है साला साल, ये साल का हज के दौरान ये खुलती है मस्जिद। इधर नवाफिल अदा करने से अल्लाह ताला हम सब भाइयों की, जितने भी भाई हैं सबकी, जिन जिन ने दुआओं के लिए कहा, जिसने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनकी सारों की दुआएं कबूल करे, आमीन सुबह आमीन। और जितनी इबादतात, जितने हाजा कराम इधर आए हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल करे। सब दोस्तों से की दुआओं की दरख्वास्त थी, जिन्होंने दुआ के लिए कहा था, अल्लाह ताला उनकी सब की दुआएं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी जो मुश्किलात हैं, सब की मुश्किलात दूर फरमा, आमीन सुबह आमीन। मैं नफल अदा कर लूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ये मैदान अरफात की मस्जिद है, इस मस्जिद में ही हम सब ने इकट्ठे होना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की हमारी दुआई है कि हमने इस मस्जिद में नफल अदा की है, आमीन। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खड़े होकर मुसलसल तकरीबन 5 घंटे दुआ की है। बाद में 4 घंटे का फरमाते हैं, बाद 5 का, बाद 6 का फरमाते हैं, तकरीबन 5 घंटे दुआ की है। दुआ किसके लिए की है? अपनी उम्मत के लिए की है। और इसी पहाड़ के पास अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पे बैठ के अलविदाई हज का खुतबा दिया था। आपने कितने हज किए? जबल रहमत पहाड़ की तरफ हम जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये जबल रहमत पहाड़ है, ये हम सब बच्चे, मेरी फैमिली, हम लोग जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं। इधर आ जाए, ये फुहारे चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बारी इन्होंने स्टार्ट हुआ है। जबल रहमत, रहमत का पहाड़, रहमतें ही रहमतें होंगी इंशाअल्लाह, रहमतें ही रहमतें हैं। क्या लेना आइसक्रीम खानी? जबल रहमत पहाड़, ये चोटी है जबल रहमत पहाड़ की। व्यूअर्स, अल्लाह ताला सब पे रहमत करे, इस पहाड़ के सदके सब पे रहमत करे। ये रहमत का पहाड़ है, अल्लाह ताला सब के ऊपर खास करम करे। व्यूअर्स, आप लोगों को मैं इधर व्यू करवा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझ पे भी रहमत करे, मेरी फैमिली पे भी रहमत करे, आप लोगों पे भी रहमत करे। अल्लाह ताला सब की खैर करे, मेरे सब व्यूअर्स की। ये देखें मेरा छोटा चैम्प, इधर हम इंशाअल्लाह, ये जबल रहमत है, ये रहमत का पहाड़ है। मैंने आज 2010 में या 2012 में मैं आया था, मैं इस पहाड़ पे, वो चोटी पे, इस जगह पे अपना नाम लिख के आया था, और अब इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है, इधर ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं।
جب حج کے دوران اس کو کھولتے ہیں اس سے پہلے نہیں کھولتے اسے. تو نہ بس آپ لوگ اسی طرح ہی میرے ویورز اس طرح دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے, سب کی خیر کرے, دیکھنے والوں پہ رحمت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پہاڑی کے رحمت کے پہاڑ کے صدقے میرے سب دوستوں پہ رحمت عطا فرما. میرے سب دوستوں کے گھروں کی سب پریشانیاں دور فرما. میرے دوست جتنے بھی میرے دوست عزیز و اقارب ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے دوست سہیل, بکر, بلال, نومی بھائی, آصف بھائی, فرحان, اسد, عمیر, روحیل, جس کا نام نہیں لے سکا یا اللہ سب کے گھروں میں برکت رحمت عطا فرما. یہ جبل رحمت پہاڑ ہے میرے مالک و مولا. اس پہاڑی کے صدقے میرے دوستوں پہ رحمت ہے, میرے دوستوں پہ, میری فیملی ممبرز پہ, میرے عزیز و اقارب کے پر سب رحمت عطا فرما. آمین ثم آمین. یہ دیکھیں بلی, دیکھیں یہ شکار کرنے لگی ہے. دیکھیں ذرا, یہ شکار کر رہی ہے. دیکھیں میرے لحاظ سے شکار کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اس کو خوراک شاید مشکل ہے کیونکہ جگہ کھلی ہے شاید, اس وجہ سے اس کا شکار ہونا مشکل ہے. اور یہ بھی جنگلی پرندے ہیں, یہ جو ان سے اتنی جلدی قابو میں نہیں آتا. آخر تک ہار کے بیٹھ جائے گا. مکان مزدلفہ کا روڈ. ابھی آپ کے الٹے ہاتھ سے آپ کو ایک دفعہ پھر مسجد نمرہ کے بالکل لائیو مناظر دکھائی دے رہے ہیں. یہ 2 مینار اور 3 غنبد والا جو آپ کو حصہ دکھائی دے رہا ہے یہ مسجد نمرہ کا میدان عرفات سے باہر والا حصہ ہے. اور کسی مسجد نمرہ کی صحت سے دوسرا اور تیسرا روڈ نکلتا ہے. ابھی مسجد نمرہ کی صحت کر لیں اور اپنے سیدھے ہاتھ پر نکلیں. یہ دوسرا اور تیسرا روڈ بھی آپ کے بالکل سامنے آ چکا ہے. یہ تیسرا اور اس کے آگے تھوڑا سا دیکھ لیں, یہ چوتھا روڈ بھی آپ کے بالکل سامنے آ چکا ہے. یہ روڈ کوئی زیارت نہیں ہے, یہ دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب بڑے حج پہ بلائے تو ہم بھی ان روڈوں پہ پیدل سفر کر کے حج کا سفر کریں. آپ کو پتہ جس نیکی کے کام میں مشکل زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی زیادہ دیتا ہے. حاجی تو حج گاڑیوں میں سفر کر کے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دیتا ہے. حاجی تو حج پیدل سفر کر کے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, اپنی بندی کو ہر قدم کے بدلے پہ 10-10 لاکھ نیکیاں ادا کرتے ہیں. تو زیادہ تو آپ کس کو ملا؟ پیدل حاجی کو ملا. ابھی جو آگے پر ہماری زیارت ہے اس زیارت کا نام ہے نہر زبیدہ. اب کسی نے سونا نہیں ہے, کسی نے باتیں نہیں کرنی, اب بالکل قریب زیارتیں آئیں گی. اس طرف بولو اس طرف دیکھتے بھی رہنا, پردے دونوں سائڈوں پہ ایک سائڈ پہ کر دیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آئے گی نہر زبیدہ. زبیدہ ایک خاتون کا نام تھا جو بہت ہی نیک خاتون تھی, جیسے اللہ تعالیٰ کی ولی کہہ سکتے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا ہارون رشید, ان کی بیگم کا نام تھا زبیدہ بیگم. آپ جب بڑے حج پہ آئیں تو آپ کو یہاں پہ پیاس لگی, آپ کو پینے کے لیے پانی نہ ملا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اتنے رزق سے نوازا ہوا ہے, مجھے 4 ملکوں کی بادشاہی سے نوازا ہوا ہے, مجھے یہاں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا. جو بیچارے تیرے غریب بندے تیرے گھر میں مہمان بن کے آتے ہیں ان کو یہاں پر پینے کے لیے کیسے پانی ملتا ہوگا؟ یا اللہ پاک مجھے کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کو, تیرے مہمانوں کو, تیرے حاجیوں کو پانی پلا سکوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. انہوں نے نہر زبیدہ عراق میں دریائے دجلہ, اسی دریائے دجلہ سے نہر زبیدہ کو نکال کر طائف سے عرفات سے مزدلفہ مینا تک لے کر آئی. ابھی اپنے سیدھے ہاتھ پہ لے کر یہ آپ کو یلو کلر کی دیوار چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, یہ نہر زبیدہ کا کنارہ. یہ پرانے زمانے کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے. اس کو بنے تقریباً 700 سال کہتے ہیں بعد
10 سال کہتے ہیں اس کو بڑے تقریباً 700 سال ہو چکے ہیں. اس ٹائم تک کوئی مشینری وغیرہ کا بھی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. یہ مزدوروں نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے ان پہاڑوں کی کھدائی کو کر کے نہر زبیدہ کو یہاں تک لایا. سبحان اللہ. نہر زبیدہ جب کمپلیٹ ہوئی تو ان کے وزیروں نے ان کے سامنے بل پیش کیے تو آپ اس ٹائم دریائے دجلہ کے کنارہ پہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے ان بلوں کو بغیر دیکھے بغیر پڑھے انہیں دریائے دجلہ میں بہا دیا اور آپ کی زبان پہ یہ لفظ تھے کہ اس کا حساب مجھے کسی بندے پہ نہیں لینا, اس کا حساب مجھے اللہ تعالیٰ خود دے گا. اب اس نہر زبیدہ میں پانی کا انتظام نہیں ہے, جب صرف اور صرف نشانی کے طور پر رہ گئی ہے. اب سعودیہ عربیہ میں پانی کا وسیع انتظام اس وجہ سے اس نہر زبیدہ کو بند کیا گیا. اب یہ صرف اور صرف نشانی کے طور پر رہ گئی ہے. ابھی اپنے الٹے ہاتھ کے لیے جیسے پاکستان میں بھی اورنج لائن ٹرین چلتی ہے, یہاں پہ بھی حاجیوں کے لیے اورنج لائن ٹرین چلتی ہے. یہ اورنج لائن ٹرین کا ٹریک آپ کے بالکل سامنے جا رہا ہے. یہ حج کے موقع پہ چلتی ہے. اس کے بعد یہ ٹرین پورا سال بند رہتی ہے. اس کے 3 اسٹیشن ہے. سب سے پہلا مینا میں, ابھی دوسرا مزدلفہ میں اور تیسرا میدان عرفات میں تھا. ابھی ہم میدان مزدلفہ کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں. جیسے میدان مزدلفہ کے اندر انٹر کی ہماری گاڑی ہو چکی ہے, اس کے الٹے ہاتھ میں کے اورنج لائن ٹرین اسٹیشن آ چکا ہے. ابھی اپنے سیدھے ہاتھ میں نکلے جو آپ کو 4 روڈ دکھائے تھے وہ میدان مزدلفہ میں آ کے ایک ہی روڈ کی شکل میں بن گئے ہیں. ابھی آپ کو دونوں سائڈوں پہ جو آپ کو جبل نظر آ رہے ہیں, پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ پہاڑ میدان مزدلفہ والی رات کو سفیدی سے بھرے ہوتے ہیں. انہوں نے سفید چادر اوڑھنی ہوتی ہے. حاجیوں کو جہاں بھی جگہ ملے, پہاڑوں کے اوپر نیچے جہاں بھی جگہ ملے, حاجی بیٹھ کے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, پوری رات گزارتے ہیں. میدان مزدلفہ والی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے شہرگ سے بھی زیادہ. اور اسی میدان مزدلفہ میں جو ہماری زیارت ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, اور اس زیارت کا نام ہے مسجد المشعر الحرام, جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں آپ کو دکھائی دینا شروع کی. ذرا دیکھ کے کیا دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مسجد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 میں ہے. یہ مسجد صرف اور صرف ایک رات کے لیے کھلتی ہے. 9 ذوالحج کا دن اور 10 ذوالحج کی رات کو اس مسجد کو کھولا جاتا ہے. مغرب اور عشاء حاجی 2 نمازیں اس مسجد میں ایک ہی ٹائم میں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ مسجد بھی پورا سال بند رہتی ہے. میدان مزدلفہ والی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے شہرگ سے بھی زنجیریاں اٹھا کے لے کے جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ابھی جو آگے ہماری زیارت کا نام ہے وادی مینا. ابھی یہ نیو وادی مینا کے خیمے آپ کے بالکل سامنے سیدھے ہاتھ سے آپ کو دکھائی دینا شروع ہو چکے ہیں. یہ نیو وادی مینا کے خیمے ہیں. نیو وادی مینا اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے, وادی مینا کا کچھ حصہ کم تھا, حاجی بہت زیادہ تھے, تو کچھ حصہ میدان مزدلفہ کا وادی مینا میں ملایا گیا تھا, تو اس لیے اس کا نام نیو وادی مینا رکھا گیا تھا. آپ نے سنا بھی ہوگا کافی عرصہ پہلے وادی مینا کے خیموں میں آگ بھی لگی تھی, تو کافی زیادہ حاجی شہید ہوئے تھے. اب جو وادی مینا کے خیموں کے اوپر, نیو وادی مینا کے خیموں کے اوپر کپڑا لگایا گیا ہے, نہ تو ان کے اندر پانی جاتا ہے, نہ ان کے اوپر دھوپ اثر کرتی ہے, نہ ان کے اوپر آگ اثر کرتی ہے. یہ جرمنی سے امپورٹ کیا ہوا کپڑا ہے. ابھی آپ کی دونوں سائڈوں پہ یہ نیو وادی مینا کے خیمے. سبحان اللہ. ابھی جو آگے ہم اس کو زیارت ہونا, یہ معبرت والی جگہ کہیں گے, کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. سورۃ فیل, الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل. سورۃ فیل اسی واقعہ کے متعلق ہے. ابراہا کا لشکر تھا, خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا ذمہ بھی خود ہی اٹھایا ہوا تھا. ابراہا اپنا لشکر بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, ابابیل پرندہ چھوٹا سا پرندہ, ابابیل پرندہ سے بڑے بڑے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ و برباد کروایا تھا. جس جگہ پہ تباہ و برباد کروایا تھا اس جگہ کا نام ہے وادی محشر, اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ. حج کے دوران بھی حاجیوں کو وہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے. استغفر اللہ پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جانے کا کہتے ہیں. آپ نے بھی جب اس جگہ سے وادی محشر والی جگہ سے گزرنے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے گزرتے جانے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت
نہیں کر سکتے. ابھی اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں آپ کے سیدھے ہاتھ ہے کہ وادی محتر وہاں پہ آپ کو کوئی خیمہ لگا ہوا نہیں دکھائی دے گا, صرف اور صرف کنٹینر رکھ کے رستہ بن گیا ہوگا. ابھی اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ کے بالکل سامنے سیدھے ہاتھ پہ وادی محتر والی جگہ شروع ہوتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے غلط جائیں. یہاں پہ ابراہا کا لفظ تباہ و برباد ہوا تھا. کہتے ابھی کسی بھائی یا بہن نے تصویر وغیرہ اتاری تو ابھی تک اپنا موبائل نکال کے رکھے, وہاں سے گاڑی چلتی چلتی دکھاتی ہے. ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کا مقام ذبیح اللہ, جہاں پہ دنیا کی جو سب سے پہلی قربانی ہوئی تھی, جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے آئے تھے. ابھی پہاڑ کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا دکھائی دے گا, سفید کلر کا گنبد بنا ہوگا, وہ اسی جگہ پہ بنا ہوگا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا. بالکل سامنے میری انگلی کے اشارے کی طرف دیکھ کے پہلے پھر آپ کو دکھائی دے گا. بالکل سامنے دیکھیں پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے, سفید کلر کا گنبد بنا ہوا ہے, جس کے اندر چھوٹا سا سوراخ بھی بنا ہوا ہے. وہ اسی جگہ پہ بنا ہوا ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا. مقام اسماعیل علیہ السلام کیسا سب کو دکھائی دے چکا ہے. اگر اس ٹائم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل جاتی تو آج ہمیں بھی اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑتے. کون کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میرے بندے یہ کام نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا نازل کیا, جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. آج بڑی عید عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو ہم بھی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں. ابھی یہ جو آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے جہاں کے جیسے سعودیہ عربیہ کے کوئی وزیر اعظم بڑے بڑے شیخ حاجی کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے. ابھی جو آگے ہماری اب زیارت ہے, اس زیارت کا نام ہے مسجد الخیف. یہاں پہ 3 ایسی مساجد ہیں جو پورا سال بند رہتی ہیں. سب سے پہلی مسجد نمرہ جو میدان عرفات میں ہے, جو 9 ذوالحج کو ایک دن کے لیے کھلتی ہے, اور دوسری مسجد المشعر الحرام جو میدان مزدلفہ میں ہے, جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, جو ایک رات کے لیے کھلتی ہے. اور تیسری مسجد الخیف جو وادی مینا میں ہے, جس کی ابھی ہم زیارت بھی کرنے والے ہیں. مسجد الخیف یہ مکہ میں ایسی پہلی مسجد ہے جس کے 4 مینار ہیں. کتنے مینار ہیں؟ 4 مینار ہے. مسجد الخیف یہ اتنے ہی دن کے لیے کھلتی ہے جتنے دن حاجی وادی مینا میں قیام کرتے ہیں. مسجد الخیف میں کم و بیش 60 سے 70 انبیاء کرام اور صحابہ کرام آرام فرما بھی ہیں. آپ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم السلام علیکم یا انبیاء اللہ, یا انبیاء اللہ. السلام علیکم السلام علیکم اہل القبور. اہل آپ کے القبور. الٹے ہاتھ سے آپ کو سبز شیشوں والی بلڈنگ دکھائی دے رہی. اس بلڈنگ کے پیچھے آپ کو مسجد الخیف کے بالکل لائیو مناظر بھی دکھائی دینا شروع ہو چکے ہیں. ذرا دیکھ کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. مسجد اتنے ہی دن کے لیے کھلتی ہے جتنے دن حاجی وادی مینا میں قیام کرتے ہیں. اس کے 2 مینار آپ کو آگے والی سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں, 2 مینار آپ کو پیچھے والی سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں بھی اسی سال اس مسجد میں کچھ نمازیں ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین آمین. جیسے اب اسی سائڈ پہ ہی تھوڑا سا آگے دیکھ کر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کو سفید کلر کی امبریلا نظر آ رہی ہے, چھتری نظر آ رہی ہے, جس کے نیچے 6 خانوں والی بلڈنگ, جس کے اندر اندھیرا ہے. بڑا شیطان, چھوٹا شیطان, اس سے چھوٹا شیطان. اس جگہ کا نام ہے جمرات. کیا نام ہے؟ جمرات. اسی جگہ پہ آ کے حاجی جب بڑے حج پہ آتے ہیں تو اسی جگہ پہ آ کے شیطان کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہم چھوڑے شیطان کو, دفع کرے شیطان کو, اپنے سیدھے ہاتھ کھڑے کر ذرا کہنے سبحان اللہ. جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے اب تو وادی مینا کے خیمے ہی خیمے دکھائی دے رہے ہیں. ان خیموں میں حاجی کو سونے کے لیے اتنی ہی جگہ ملتی ہے جتنی جگہ قبر میں ملتی ہے. یہ آپ کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا خیمہ, ایک خیمے میں 60 سے 8 حاجی قیام کرتے ہیں. آپ کے ہوٹل میں آپ کو چھوٹا سا بیڈ ملا ہوگا, لیکن اس سے بھی آدھا بیڈ آپ کو یہاں پہ سونے کے لیے ملے گا. یا اللہ پاک ہمیں بھی اسی سال کسی ایک خیمے میں قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما.
جیسے ابھی جو آگے اب ہماری زیارت ہے، اس زیارت کا نام ہے جبل نور غار ہیرا. اس پہ بھی جانے میں گاڑی کو تقریباً 5 سے 7. جبل نور غار ہیرا، نور والا پہاڑ. جب آپ کا جی چاہتا ہے عبادت کرنے کا تو آپ اس غار پر آ جاتے ہیں، اور جب آپ کا جی چاہتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کا تو آپ اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں. اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، جبل نور غار ہیرا، نور والا پہاڑ. لوگ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں لوگ، وہ اوپر لوگ، وہ کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ اوپر لوگ کتنے. غار ہیرا، غار ہیرا کا پہاڑ. دیکھیں لوگ اوپر ہیں، زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں. ادھر ایک پورا دن لگتا ہے. ہمت یہ اللہ تعالیٰ جس کو ادھر لے جائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہر ایک کو اس جگہ پہ لے جائے. اسی قبرستان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک بھی ہے. اوپر والی سائڈ پہ دیکھیں آپ کو سفید دیوار نظر آ رہی ہے، اس کی دوسری سائڈ پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک ہے. یہ صبح فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے اور عصر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے. یہ بالکل حرم کے قریب ہے، یہ آپ پیدل بھی آ کے دعا کر کے جا سکتے. آپ کو ایک مینار والی مسجد، خوبصورت مسجد دکھائی دے رہی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد جن، جہاں پہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ جنوں کو کلمہ پڑھایا تھا. یہ آپ کے بالکل سامنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، اور یہ ہر نماز کے لیے کھلتی ہے. یہ مسجد جن یہ ہر نماز کے لیے کھلتی ہے. آپ کوئی بھی نماز اس مسجد میں بھی آ کے ادا کر سکتے. یہ بالکل حرم کے قریب ہے. سیدھے ہاتھ پہ مسجد فتح، الٹے ہاتھ پہ مسجد شجر. یہاں پہ خجور کا درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خود چل کے آیا تھا. سبحان اللہ. یہ مسجد فتح اور یہ مسجد شجر. آپ کے الٹے ہاتھ میں مسجد شجر، سیدھے ہاتھ پہ مسجد فتح دی. اور یہ بالکل سامنے دیکھ لیں آپ کو. ماشاءاللہ زیارت کر کے ہم واپس آ گئے ہیں، اور یہ حرم پاک میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی ناشتہ کرنے لگے ہیں. اس کے بعد ہم ہوٹل جائیں گے، تھوڑا ریسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ حرم میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ زیارات کے صدقے سب ویورز کی رحمت برکت عطا فرمائے، ان کی سب مشکلات دور فرمائے. میرے ویورز صلاح سلامت سدا سلامت رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے. میرے ویورز کو جو مجھے لائک کمنٹس شیئر کرتے ہیں، میرے سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. آج تک کا ولاگ یہاں تک اینڈ ہے. السلام علیکم. یہ مکہ ٹاور. بس اب ہم ناشتہ وغیرہ کر لیں کیونکہ بچے بہت زیادہ تھک گئے ہیں. تو انشاءاللہ زیارت آج میں نے آپ کو دکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زیارت کو قبول کرے. وہاں پر جو نفل پڑھے گئے ہیں ان کو قبول کرے، جو دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. میرے سب دوستوں کی خیر کرے. آمین ثم آمین.